ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وازکی المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ واولیائہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور عید الاضحیٰ کے مبارک ایام سے بھی ہم گزر چکے ہیں، اور یہی مہینے کی 18 تاریخ کو داماد رسول خلیفہ ثوب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ تیسرے خلیفہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد جو ذمہ داری، جو خلافت سنبھالنے والے تھے، تو وہ سب سے پہلے کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ کے بعد
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس مشن کو، اس پیغام کو، اس ذمہ داری کو سنبھالنے والے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے والے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو، اور روایتوں میں 12 ذی الحجہ کا بھی ذکر ہے، 18 کا بھی ذکر ہے۔ الغرض اسی مہینے کے اندر آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ آسمان پر ستاروں کے مانند ہے، اب ان میں سے کسی ایک کی بھی تم اقتدا کر لو، پیروی کر لو، ان کے نقش قدم پر چلو تو تم ہدایت یافتہ ہے، یعنی ہدایت والے ہیں، تم کو ہدایت مل چکی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کی زندگیوں کو دیکھنا، ان کی زندگیوں کے ہر پہلو کو دیکھنا اور ان کی زندگیوں کے پہلوؤں کو پڑھنا، سننا، سمجھنا اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق جب ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو ہمارے لیے کامیابی قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو معزز سامعین کرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کن کن پہلوؤں پر ہم دیکھتے چلے جائے، ہر پہلو کے اندر آپ بہت بڑی شان والے آپ نظر آتے ہیں، لیکن ان پہلوؤں میں سے صرف میں آپ مختصر سے وقت میں ایک پہلو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا پہلو ہے، یعنی راہ خدا میں آپ کا مال لٹانا، جس کو سخاوت کہتے ہیں، تو وہ پہلو ہے۔ آپ کی زندگی کے 3 بہت بڑے پہلو ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی زندگی کا جو پہلو ہم کو ملتا ہے، یوں تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن 3 پہلو ایسے ہیں کہ جو پہلوؤں کو دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا اور وہ ان کے عملی جامہ، اس عمل کی کچھ ہاتھ کو اپنے اندر بھی لینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کا پہلا پہلو کیا ہے؟ خوف الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ خشیت الہی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، خشیت آپ کے اندر سمائی جا چکی تھی۔ جب لوگوں کو خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں، جب اپنے خرچ کی بات آتی ہے تو دودھ میں شہد ملا کر اگر پیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ گھر کا خرچ کچھ کم کر لو تاکہ گھر کا خرچ کم ہو جائے تو وہ مال ہم راہ خدا میں لٹا سکے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اس سے ہم اندازہ لگائے۔ اور دوسرا پہلو آتا ہے آپ کی زندگی مبارکہ کا حیا، یعنی شرم و حیا کا پہلو آتا ہے۔ ایسے آپ عام زبان میں کہا جائے شرمیلے تھے، آپ جب غسل خانے میں جا کر غسل فرماتے تو اپنے بدن سے مکمل کپڑے کو بھی آپ نہیں ہٹاتے تھے، یعنی تہبند کو باقاعدہ باندھ کر جس طرح سے غسل کرنا ہے اس طرح سے غسل کرتے ہوئے اتنے شرمیلے، اتنے حیادار آپ تھے۔ ایک مختصر روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، آپ کے
خدم مبارک کی جو پنڈلی ہوتی ہے، پنڈلی مبارک سے تہبند کچھ ہٹ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام بیٹھ کر ان سے باتیں کر رہے ہیں اسی طرح سے۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ بیٹھ کر اسی طرح سے باتیں کر رہے تھے۔ تو اب اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جو حصہ حضور علیہ السلام کے پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا جو کپڑا ہٹ گیا، اس کپڑے کو بھی آپ سیدھا کر لیتے ہیں، اور سیدھا کر کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ اب گفتگو ہو گئی، تینوں اجلہ صحابہ تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، راز کیا ہے کہ جب صدیق اکبر تشریف لائے تو آپ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ان سے بات کر رہے تھے، اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اسی طرح سے ہم کلام تھے، لیکن عثمان غنی جب تشریف لائے تو تہبند جو آپ کا کچھ آپ کی پنڈلی مبارک سے کچھ کپڑا ہٹ گیا تھا، تو وہ ذرا سا کپڑا جو ہٹ گیا تو اس کو بھی آپ سیدھا کر کر ان سے باتیں کر رہے تھے، راز کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، راز یہ ہے سنو کہ میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اسی لیے میں ان سے حیا کیوں نہ کروں؟ تو ایسے حیادار آپ تھے، تو حیا کا ایک پہلو آپ کی زندگی مبارکہ سے نکلتا ہے، اور تیسرا جو پہلو ہم کو نکلتا ہے وہ ہے سخاوت کا پہلو نکلتا ہے۔ راہ خدا میں مال کو خرچ کر دینا، راہ خدا میں مال کو لٹا دینا، راہ خدا میں بلا حساب بغیر کسی حساب کے دیتے چلے جانا، رات دن دیتے چلے جانا، آپ کا معاملہ یہ تھا۔ تو آج ہم مختصر گفتگو کریں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کتنی نرالی تھی۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر اپنی حالت کو سنانے لگے، یا ابو بکر صدیق، یا ابا بکر صدیق، میں بہت پریشان ہو چکا، میں قرضوں میں مبتلا ہو گیا، میں پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا، مقروض ہو گیا، کچھ میری امداد کر دیجئے تاکہ آپ کی امداد سے میں مقروضوں کے قرض کو ادا کر سکوں، میں قرض ادا کر سکوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں، اور اندر لے جانے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اندر کچھ کھانے پینے کے لیے بھی میسر نہیں ہے، یعنی چولہا، ہانڈی، برتن وغیرہ جو بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں پر کچھ کھانے کے لیے بھی موجود نہیں۔ جب یہ حالت دیکھتے ہیں، باہر سے دروازہ اچھی طرح نظر آ رہا ہے، لیکن جب اندر لے جا کر آپ معائنہ کراتے ہیں تو اندر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو وہ شخص اپنے اندر شرمندہ ہوتے ہیں، میں بیکار یعنی بلا وجہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں پوچھ کر، اگر میں نہیں پوچھتا تو کیا ہی اچھا ہوتا تھا۔ آپ دل ہی دل میں یہ خیال کرنے لگے، تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ سنو، تمہاری ضرورت مندی پوری ہو جائے گی، تم جو مقروض ہے قرضوں سے سبکدوشی تمہیں مل جائے گی، قرضوں سے تم نجات پا جاؤ گے، لیکن تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ کہنا، ابو بکر نے تم کو میری جانب سے ریکمنڈیشن کر کر بھیجے ہیں تاکہ میری امداد کر دے، آپ جا کر میری طرف سے کہہ دینا میں آپ کو بھیجا ہوں۔ وہ شخص جیسا ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دینے کے لیے جب جاتے ہیں تو اندر سے یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں، خرچ کچھ کم کرو، شہد اور دودھ ملا کر تم اس طرح سے دونوں کو ایک ساتھ اگر پیتے رہو گے تو دونوں کو الگ الگ استعمال کرو گے تو کم ہوگا، دو ملا کر ایک ساتھ پیو گے تو جو مال ہوگا تو راہ خدا میں ہم کھل کر اور کیسے خرچ کر سکیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ یہ ذہن دے رہے
मामलात में भी अगर हम बचत करेंगे, उसमें भी कमी पेशी करेंगे, तो वो माल जो बच जाएगा तो हम राह खुदा में उसको लुटा सकेंगे। आप ये जहन देना चाह रहे थे। आप खाने पीने से घर वालों को माज़अल्लाह ये कोई दूसरा मफ़हूम मत निकाले कि खाने पीने से आप रोक रहे हैं, कि खाने पीने के अंदर कंजूसी माज़अल्लाह कर रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं है। उनको ये जहन देना चाह रहे हैं, अगरचे मिसाल के तौर पर 1 रुपया भी अगर बच जाए तो वो रुपया बचा हुआ राह खुदा में हम खर्च कर देंगे। वो पैसा जो राह खुदा में खर्च होता है कि वो पैसा मरने के बाद उसको काम आता है, वही दौलत उसकी हकीकी दौलत होती है, वही सरमाया मरने के बाद उसका सही सरमाया होता है। आप इसीलिए ये जहन उनको देना चाह रहे हैं। तो जब वो शख्स जो पूछने के लिए आए अंदर से आवाज को सुनते हैं और दिल ही दिल में ख्याल करते हैं कि ये अंदर के मामलात में आप इस तरह से बर्ताव, आपका इस तरह से रवैया है, तो वो मुझे क्या नवाजेंगे, ऐसा ख्याल उनके दिल के अंदर आ जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ लाते हैं और बाहर तशरीफ लाकर इरशाद फरमाते हैं कि बताओ कि मुझे कुछ ताखीर हो गई, मैं घर वालों को चंद बातें समझा रहा था, इसीलिए बाहर आने में ताखीर हो गई, बाहर आने में कुछ देर लग गया, मैं माज़िरत चाहता हूँ। अब बताओ तुम्हारी क्या हाजत है, मामला क्या है। तो वो ज़ान में अदब तय करते हुए जैसा ही वो तशरीफ लाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि आने वाले मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हाजत पूछने लगते हैं। तो डरते डरते वो अर्ज करते हैं कि मैं मखरूज हो चुका हूँ, मैं कर्जों में मुब्तला हो चुका हूँ, मेरी तिजारत का सामान जाया हो गया और मैं इस तरह से चौतरफ से कर्जों के अंदर मुब्तला हो चुका हूँ। आज ऐसी नौबत मेरी आ चुकी है, चौतरफ से कर्जदार मुझे पूछ रहे हैं, कुछ इमदाद हो सके तो मेरी कर दे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनने के बाद एक ऊंट पर साजो सामान, जिसमें खाने पीने का सामान भी था, जिसमें कुछ दिरहम दीनार वगैरह उस दौर के जो थे वो भी सामान था, और ऊंट साजो सामान के साथ ये सब कुछ आपके हवाले कर देते हैं। वो शख्स अर्ज करता है, या सय्यदी, मैं इस ऊंट को ले जाऊंगा तो फिर वापस करने के लिए मुझे आना पड़ेगा, फिर मुझे दुश्वारी हो जाएगी मैं ये वो ऊंट वापस करने के लिए। आप मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, ऊंट वापस करने की जरूरत नहीं है, ये भी ले जाओ, अपने घर वालों का भी खर्च मुकम्मल करो और जो जो खर्च तुम पर है सब के सब तुम अदा करो। क्या सखावत थी अजीजान मोहतरम। आज हमारा मामला क्या है, एक मुसलमान किसी मुसलमान को कर्ज हसना देने के लिए तैयार नहीं, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सूरत बदल कर वड्डी दे रहा है। गौर करे, मुसलमान माशरा आज ऐसे तबाही व बर्बादी की तरफ जा रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पैसा दे रहा है, फिर उस पर सूद ले रहा है, वड्डी ले रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है ये मैं नहीं, फला अल्लाह मुल्ला उसके पास से मैं दिला रहा हूँ, ये कह रहा है। लेने वाला खुद है, वड्डी खाने वाला खुद है, पैसे देने वाला खुद है, लेकिन किसी गैर का नाम वहां पर लेकर वो इस्तेमाल कर देता है। याद रखिए अजीजान मोहतरम, एक मुसलमान सूद का लेना, सूद का देना, ये सूद वड्डी जो लेता है तो ये हराम है, कुरान इसको हराम करार दिया है। इसको तिजारत करें, आप कारोबार करें, लाखों रुपए अरबों रुपए कमाए, इस्लाम मना नहीं किया। इस्लाम मना करता है तो सूद से मना करता है, इस्लाम मना करता है तो वड्डी से मना करता है। तो आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अफसोस के साथ, माज़िरत के साथ बात आ गई तो और एक बात मैं अर्ज करते चलो। और जिसको अगर कोई बिलो फर्ज कोई मुसलमान कर्ज हसना दे भी दे, तो जो लेता है लेते वक्त अच्छी बातें करके ले लेता है, लेकिन जो वापिस करने का मामला आता है उसकी चप्पलें घिसी जाना, उसकी चप्पलें घट जाना, ये मामला उसका आ जाता है कि वो जब वापिस करने का मामला आता है तो वापिस सही तौर पर नहीं करता। आज
ضرورت مندی کے لیے جب آپ نے اس کو دیا، اور جتنا قرض لوٹانے تک جتنا بھی عرصہ گزرے گا، ہر دن اتنا پیسہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے عزیزان محترم۔ اسی لیے قرض حسنہ مسلمان کی پریشانی پر دینا، اور جو لے رہا ہے اسے بھی احساس ہونا میں ادا کرنا، دونوں طرف سے آج خرابی موجود ہو رہی ہے۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے کیا کہنے۔ مدینہ المنورہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں، بیر روما کے علاوہ۔ حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ فلاں مقام پر ایک کنواں ہے، وہ کنویں کا مالک ایک یہودی ہے، مسلمان جا کر اس سے پانی پوچھتے تو وہ پانی پیسوں میں دیا کرتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ وہاں سے پانی لیتے تو پیسے کو دے کر لیتے۔ ایک دن حضور علیہ السلام غریب محتاج مسکین مسلمانوں کا خیال جب حضور علیہ السلام کے دل مبارک میں آتا ہے کہ بیچارے غریب لوگ کیسے لیں گے، مشکل ہو جائے گی، یہاں کے رہنے والوں کو مشکل ہو جائے گی، پانی لینے کے لیے پیسہ دے کر لینا پڑے گا، اعلان فرما رہے ہیں کون ہے جو اس سے پانی کو خرید لے، کنویں کو خرید لے؟ کون ہے تم میں سے جو اس کنویں کے پانی کو، اس کنویں کو خرید لے؟ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ کیوں نہیں بڑھ رہے تھے؟ کسی کے پاس پیسہ موجود نہیں سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عرض کرتے ہیں آقا میں خرید لوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، سرکار کی اجازت لیتے ہیں اور لے جا کر اس سے معاملہ طے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتا تو کتنے میں دے گا؟ روایتیں مختلف ہیں، 3,000 سے لیتے ہوئے 35,000 تک کی روایتیں موجود ہیں۔ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے تو شراکت داری کر لیں گے، یعنی وہ کہنے لگا ایک دن کنویں کا پانی تم لے لو اور ایک دن میں لے لوں گا، ایک دن تم بیچ لینا، ایک دن میں بیچ دوں گا۔ معاملہ طے ہوا، لیکن اس کو جو قیمت ادا کرنی تھی وہ ادا کر دیے۔ کرنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس دن میری باری ہے اعلان فرما دیجئے کہ اس دن تمام مسلمانوں کو بغیر کسی ہدیے کے وہ پانی لے لے۔ اعلان ہو جاتا ہے، جب یہودی کی جب باری آتی ہے تو پیسہ دے کر لینا پڑتا ہے، تو ایک دن فری میں پانی مل رہا ہے تو ایک دن پیسے میں مل رہا ہے، تو سارے مسلمان جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باری آتی ہے سب کے سب جتنا چاہے پانی کو لے لیتے، دوسرے دن پانی خریدنے والا کوئی نہیں۔ تو یہودی تنگ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اب نہیں، اب میں اس کنویں کو مکمل طور پر بیچ دینا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو مکمل طور پر اس کی قیمت ادا کر کے مکمل طور پر اس کو خرید لیتے ہیں، اور خرید کر اپنے لیے خاص نہیں رکھے، اس کو تجارت کا ذریعہ آپ نے نہیں بنایا، اور لے کر چلو یہ 10 روپے میں مثال کے طور پر دیتا تھا میں ان کو 2 روپے میں دوں گا، ایسا نہیں، بلکہ لے لیے، لے کر سارا کا سارا کنواں مفت راہ خدا میں فی سبیل اللہ آپ نے چھوڑ دیا۔ جو جتنا چاہے پانی لینا چاہے لے لے، آج سے کوئی پیسہ نہیں اس سے لیا جائے گا۔ کیا سخاوت ہے عزیزان محترم! تو وہ اخلاص، وہ للہیت آپ کے اندر اتنی تھی کہ آج بھی مدینہ المنورہ میں وہ کنواں موجود ہے۔ احبار کو وہاں پر جانا بھی نصیب ہوا، وہ پانی پینا بھی نصیب ہوا۔ آج بھی بیر روما کا وہ کنواں وہاں پر موجود ہے مدینہ المنورہ میں، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر راہ خدا میں آپ نے وقف کر دیا، آج بھی اس سے پانی جاری ہوتا ہے۔ تو کیا سخاوت تھی عزیزان محترم! غور کرے، مدینہ المنورہ کی سرزمین پر ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، اناج نہیں آ رہا ہے، تجارت کے قافلے نہیں آ رہے ہیں، ایسا معاملہ آ گیا، سرکار دو عالم صلی
से 15 ऊंट साजो सामान के गल्ले के आ रहे हैं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये देखते हैं, देखने के बाद 15 के 15 ऊंट खरीद लेते हैं, साजो सामान के गल्ले के खरीद लेते हैं। सब खरीद कर सरकार की बारगाह में, कंजुल उम्माल के अंदर हदीस पाक मौजूद है, सरकार की बारगाह में आते हैं और आकर 12 ऊंट साजो सामान के सब कुछ सरकार की बारगाह में पेश कर देते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस माल को सारे मुसलमानों में तकसीम कर दे, खहसाली चल रही है, मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए, इनसे कोई रुपया कोई पैसे ना लिया जाए, इनको मुफ्त में फ्री में इनको बांट दिया जाए। तो वो थे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी ऐसा ही मामला पेश आया। खहसाली हो गई, मुसलमान दीगर लोग सब के सब खाना पानी के लिए तरस रहे थे, खहसाली हो गई, माल नहीं आ रहा है। अचानक उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला मुल्क शाम से 70 ऊंट साजो सामान के आ रहे हैं और रिवायतों में और बढ़कर भी है, 70,000 का जिक्र, 70 का जिक्र, बहरहाल रिवायतें मुख्तलिफ है। लेकिन उन ऊंटों पर क्या था? अनाज था। मुल्क शाम से जब ये तिजारत का सामान जब आया, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत चल रहा है, आप राती रात जाते हैं और सारा का सारा माल आप खरीद लेते हैं। सुबह उठने के बाद दीगर ताजिरीन देखते हैं, देखने के बाद ये कहते हैं कि अब मैं इनको लूंगा, मैं इनको लेकर अब मुसलमानों के दरमियान में इसकी कीमत को दुगना कर कर हम बेचेंगे। उनका ये इरादा था। लेकिन सब ताजिर जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो लोग कहने लगते हैं सारा माल तो फरोख्त हो गया, ले लिए, रात ही रात में ले लिया गया। पता किए कि कौन लिए, तो पता चला कि सय्यदुना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु माल को ले लिए। बड़े बड़े ताजिरीन उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ उस्मान, जो तुमने माल को लिया है हम तुमसे लेंगे, फ्री में नहीं, मुफ्त में नहीं, आप जो कीमत में लिए उससे हम बढ़ा कर लेंगे। कितना बढ़ाएंगे? मिसाल के तौर पर 10 को लिए तो हम 12 में लेंगे। 11 से बोली होते हुए 15 तक चले गई और बाज़ रिवायतों में आता है कि फिर उसके बाद हमको सोचने का, समझने का मौका दिया जाए। फिर वो ताजिरीन चले जाते हैं, फिर मशवरा करके आते हैं, आखिरी जो कीमत लगाई गई, आखिरी जो कीमत उनकी लगाई गई तो दुगना, डबल, बिल्कुल 1 लाख के 2 लाख कीमत लगा दी गई। लेकिन जब ये कीमत लगा दी गई तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि नहीं, ये कीमत में तो मैं नहीं दूंगा। कीमत आप बढ़ाते गए और बढ़ाने के बाद यहाँ आकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर अर्ज कर रहे हैं कि ऐ अबू बकर, ये सारा माल मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन से मस्जिद नबवी में आप ऐलान कर दे, सारे मुसलमान मुफ्त में, फ्री में ये अनाज ले जाए और ले जाकर अपनी जो जरूरियात है उसको मुकम्मल करे। खहसाली ये चल रही है, ये सारा माल मैं राह खुदा में खर्च कर रहा हूँ। सारा माल लाकर आपने राह खुदा में खर्च कर दिया। वो ताजिरीन आए, ऐ उस्मान, ये तो बताओ हमसे बढ़कर लेने वाला कौन है? हमने सुना सारा माल आपने फरोख्त कर दिया, बेच दिया। हाँ, मैंने बेच दिया। तो आप बयान फरमाते हैं, किनको बेचे? हमसे ज्यादा कीमत देने वाला वो कौन है? वो रईस कौन है? वो मालदार कौन है? तो आप बयान फरमाते हैं, वो है मेरा परवरदिगार है। मेरे परवरदिगार का वादा है, राह खुदा में 1 रुपया तुम दोगे तो मेरा परवरदिगार 70 गुना बढ़कर देने वाला है। अरे तुम्हारी क्या औकात है मेरे माल को तुम खर्च, मेरे माल को तुम ले सको। मेरा परवरदिगार है जो मुझे अता करने वाला है, मैं उसी के नाम से तमाम लोगों में तकसीम कर दिया। ये मामला था उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का।
صرف میں سخاوت کے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج ذرا دیکھتے چلے جائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھیں, اپنے گلہبان میں ہم جھانک کر دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے. مسجد کو چندہ دیتے ہیں, فخر سے سینہ پھول جاتا ہے, میں مسجد کو اتنے پیسے دیا. میں ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں یہاں کے ماحول سے تو واقف نہیں ہوں. میں الگ الگ الحمدللہ مقامات پر جاتا ہوں, تقاریر وغیرہ کرتا ہوں, تو دیگر یہ جو جتنا بھی جائزہ میرے اندر ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ یہاں پر اگر وہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کسی کے دل میں شیطان ڈال بھی رہا ہو, ان چیزوں کو نکالنے کی ہم اور آپ کو ضرورت ہے. تو راہ خدا میں دے کر کبھی ہم کو فخر نہیں کرنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے کہ مولا نے مجھے موقع دیا ہے, میں اللہ کے گھر کو دے رہا ہوں, میں مسکین کو دے رہا ہوں, میں محتاج کو دے رہا ہوں, میں غربا اور مساکین کو دے رہا ہوں. خوش ہونا چاہیے, یہ ہمارا معاملہ ہے. آخری بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے. یہ مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے کیا بیان کر سکوں. صرف آخری ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ تجارت پر گئے, جانے کے بعد جب آپ تشریف لائے, لانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, 4-5 دن گزر چکے. مسجد نبوی میں سرکار کی بارگاہ میں آئے, آنے کے بعد نماز ادا فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں, نقاہت ظاہر ہو رہی ہے, یعنی کمزوری پن, عام الفاظ میں کہیں تو کمزوری پن جھلک رہا ہے, صورت مبارکہ سے کمزوری پن دکھائی دے رہا ہے. یہ دیکھ کر آپ حیران ہو گئے. حضرت بلال کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں, اے بلال یہ تو بتاؤ مصطفیٰ کے چہرے مبارک پر نقاہت کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں, یعنی کمزور کیوں مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں. تو آپ بیان فرماتے ہیں, گھر سے ہی جا کر آپ معلوم کریں. تو آپ گھر پر جا کر دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے, کون؟ میں مصطفیٰ کا غلام عثمان ہو, یہ تو بتائے کہ مصطفیٰ کے چہرے مبارک پر نقاہت کیوں ظاہر ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے, 4 دن ہو چکے ہیں, گھر میں چولہا نہیں سلگ گیا ہے, چولہا نہیں سلگا ہے. 4 دن سے مصطفیٰ روٹی نہیں کھائے ہیں. جیسا سننا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. 2 جہاں کے سردار 4 دن سے فاقہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں, فوری گھر کو دوڑے دوڑے گئے, ساز و سامان آپ لیتے ہیں اور اپنے پیٹھ پر لگاتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. غلام آپ کے آگے آ رہے ہیں, اے عثمان ہم خادم موجود ہیں, ہمیں دے دے, ہم لے کر جائیں گے. تو آپ بیان فرماتے ہیں, یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ میں خادم اس گھر کا ہوں اور میں خادم ہوں, مجھے خدمت کرنے کا موقع دیجیے. آپ اپنے پیٹھ پر ساز و سامان کو لے آتے ہیں اور لے آ کر روایت میں آتا ہے مصطفیٰ کے گھر مبارک میں جھاڑو دیتے ہیں اور جھاڑو دے کر چولہا سلگاتے ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے روٹی بناتے ہیں. روٹی بناتے بناتے آپ کے دستے مبارک جل گئے, کیونکہ وہ تو کام تو خواتین کا ہوا کرتا تھا بنانے کا. تو یہ اس طرح سے تمام خدمت کرنے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, یا رسول اللہ آپ گھر تشریف لائے کہ کھانا پینا سب تیار ہے. مصطفیٰ آپ اپنے خود گھر میں تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد حضور علیہ السلام ایک ٹکڑا اپنے منہ میں جب ڈالتے ہیں روٹی کا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 دینار یا درہم جو بھی موجود تھے وہ سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ دولت کو آپ قبول کیجئے, یہ نذرانے کو آپ قبول کیجئے. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو عثمان کی یہ دولت کیا فائدہ, مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے. آپ قبول کر لیں تو میرے لیے تسکین قلب ہو جائے گا, میرے دل کو راحت پہنچ جائے گی, میرے دل کو خوشی محسوس ہوگی. حضور علیہ السلام ان کے جذبے کو دیکھ کر وہ قبول فرماتے ہیں. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر تشریف لے آتے ہیں. اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی
فرماتی ہے حضور علیہ السلام کھانے سے فارغ ہو کر دو ہاتھ دونوں دستے مبارک رکھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا عثمان سے میں راضی ہوں، مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تو ایسی دعا مصطفیٰ کے زبان مبارک سے نکلتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے ایسی دعا میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو کیا سخاوت تھی عزیزان محترم، تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دینا، یہی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی مبارکہ ہم کو یہ سبق دے رہی ہے۔ جیش عشرہ کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر صرف اشارہ دے کر بات کو ختم کرنا وقت ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں جنگ میں جانا ہے، ساز و سامان کی کمی ہے، کون ہے جو راہ خدا میں لا کر رکھ دے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لا کر رکھ دیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ہو سکے لا کر رکھ دیے، اور بہت سارا مال کم تھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 سرخ اونٹ مع ساز و سامان کے میں اپنی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اونٹ میں کئی قسم ہوتے ہیں، سرخ اونٹ بہت کاشلی اونٹ ہوا کرتا تھا، ساز و سامان کے لا کر پیش کر دیے، لیکن ابھی ضرورت مکمل نہیں ہوئی۔ پھر اعلان ہو رہا ہے، آپ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ بعض روایتوں میں 1000 کے بھی الفاظ آئے ہیں کہ پھر دوسری مرتبہ جب حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو پھر اور 1000 کو بڑھا دیا گیا، 3000 کی روایت بھی آتی ہے، اور 200 پھر اس کے بعد 100 300 کی بھی روایت آتی ہے۔ تو الغرض چاہے یہ روایت ہو وہ روایت ہو، ساز و سامان کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور 1000 درہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خدم مبارک میں رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ السلام وہ درہم کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے کبھی ان سکوں کو ایسا اس طرح سے کر دیتے سیدھی جانب سے، کبھی بائیں جانب سے اس طرح سے کر دیتے ہیں، ان سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور الٹ پلٹ کر کر یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آج سے عثمان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں دے گا، آج سے عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں دے گا۔ اتنی بڑی خوشخبری مل گئی، جنت کی بشارت پانے والے 1-2 بار نہیں، روایتوں میں 2-2 مرتبہ 3-3 مرتبہ کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے جنتی کو دیکھنا ہو تو عثمان کو دیکھ لو۔ آج عثمان نے اس کے عوض میں جنت کو خرید لیا ہے، بیر روما کے ذریعے سے انہوں نے جنت کو خرید لیا ہے، اور آپ کے ہر عمل پر گارنٹی دے رہے ہیں آج سے کوئی عمل آپ کو نقصان دہ نہیں ہوگا، یعنی جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، وہ نیکی بن جائے گی۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد کیا معاذ اللہ کبھی اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہوئی؟ نہیں ہوئی، کبھی بھی آپ سے ذرا برابر بھی نہیں ہوئی۔ اگر بلو فرض اسی مقام پر اگر کوئی ہم کو، یعنی اگر کچھ خوشخبری اگر ایسی ہم کو مل جاتی تو اس کے بعد نہ جانے ہمارا حال کیا ہوتا۔ اب تو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اس کے بعد جو چاہے وہ کرنے لگتا ایک مسلمان۔ لیکن وہ تو عثمان غنی تھے، اللہ کا خوف اتنا، اللہ کا ڈر اتنا، ساری زندگی خوف خدائی میں گزارتے رہے۔ تو یاد رکھے آج کی اس نشست میں میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے چند واقعات صرف آپ حضرات کے گوشے گزار کیا۔ ان پہلوؤں کو دیکھ کر اصل مال تو وہ وہی ہے ہمارا جو راہ خدا میں ہم خرچ کرتے ہیں، مرنے کے بعد کام آنے والا وہی مال ہے۔ بینک بیلنس اگر ہمارا ہوگا یہیں پر رہ جائے گا، جائیدادیں یہیں پر رہ جائے گی، سونا چاندی ہر چیز یہیں پر رہ جائے گی، یہاں تک کہ جب غسل دیا جائے گا جسم سے انگوٹھی کو گھڑی کو نکال کر پھینک دیا جائے گا، کوئی قبر میں آنے والا نہیں ہے۔ تو وہی مال جو راہ خدا میں خرچ کریں گے، مساجدوں میں لگائیں گے، یتیم غربا مساکین کو، مدارس میں محتاجوں کو، اس پر آپ خرچ کریں گے، ضرورت مندوں پر آپ خرچ کریں گے، یہی وہ مال ہے۔ رب کائنات کا وعدہ ہے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 70 سے لے کے 700 سے بڑھ کر بھی اللہ کا دینے کا وعدہ ہے۔
یہی اصل میں مال ہے۔ تو یاد رکھے معزز سامعین اکرام، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن قریب آ رہا ہے۔ ایسی تاریخ کو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے نذران عقیدت پیش کرے قرآن کریم کو پڑھ کر، یا پھر جو بھی ہم سے خیر و خیرات کی شکل میں ہو، سب کچھ شکل میں ہو، ہم غریبوں کی طرف سے تحفہ ان کی بارگاہ میں ہم کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے ثواب کے محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے فاتحہ خوانی کے محتاج نہیں ہے۔ ہماری عقیدت یہ ہے، ہم غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ نذران عقیدت ہم پیش کریں گے۔ قیامت میں رب کی بارگاہ میں اگر کہتے مولا یہ دنیا میں رہ کر مجھے نذرانے پیش کرتا تھا، اس کی لاج رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ لے گا، وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ کی سخاوت ماشاءاللہ کیا کہنے، آج بھی مدینہ المنورہ میں آپ کے نام سے بینک اکاؤنٹ ہے، ہزاروں کی آمدنی اس میں آتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ 1400 سال گزر گئے، آپ کے نام کا اکاؤنٹ آپ بھی مدینہ المنورہ میں موجود ہے، وہی آمدنی غربا اور مساکین میں خرچ کی جاتی ہے، ایک علاقہ آپ کے نام سے ہے۔ تو یہ سارے آپ بظاہر طور پر وفات پا گئے، آپ کی سخاوت کا فیضان اللہ نے آج تک جاری رکھا، 1400 سال گزر گئے، سخاوت کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ کیوں؟ للہیت کے لیے جو چیز ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے کچھ مولا اس کی کچھ خیرات ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہم بھی کھل کر تیری راہ میں سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم کو مال دے تو وہ مال میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ہمارے اندر سکت عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔